بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 22 جنوری اور دن ہے جمعرات کا. آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے. پاکستان تحریک انصاف پارٹی رہنما ان سے مل سکتے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے اور جیل مینول بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اور ماضی میں بھی جو سیاسی رہنما جیلوں میں قید رہے ان کو اس طرح کی کھلی اجازت تھی. بے دریغ ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. نواز شریف صاحب ہوں یا خواجہ آصف ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ان سے ملاقاتیں مسلسل ہوتی رہتی تھیں اور کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی. یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کا تو پورے کا پورا سیکریٹریٹ اندر قائم تھا اور پورا ایک ولا جو ہے وہ ان کو ملا ہوا تھا. اور اس بات کی گواہی پاکستان کے صحافی بھی دیتے ہیں جو خود جو ان کو سزائیں ہوئی تھیں اس وقت ان سے جیل میں ملاقاتیں کرتے تھے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر مکمل پابندی ہے. اور یہ ملاقاتوں پر پابندی کیوں ہے؟ قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان تک کوئی گفتگو، کوئی خبر پہنچنے کیوں نہیں دی جا رہی اور ان کا پوائنٹ آف ویو باہر آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے کا سارا عقدہ کھل چکا ہے. جو ہڈن ایجنڈا تھا وہ منظر عام پہ آ چکا ہے کہ کیوں آخر 3 سال سے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے 4تھا سال ہو گیا ان کا، اور 4تھے سال میں ان کی ایک ہی پالیسی بڑی اسٹرکٹلی جس پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ عمران خان کو کرش کرنا ہے، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے، قید تنہائی ہے. تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ تو اس کا ایجنڈا ایک تو ذاتی سیاسی انتقام اور ذاتی سیاسی ایجنڈا تھا. لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد تو بات بالکل اوپن ہو گئی ہے. اور جیسے کل پاکستان نے دعوت قبول کر لی غزہ بورڈ میں شمولیت کی، جو کہ صدر ٹرمپ نے بتایا ہے، ایک غزہ پیس بورڈ بنایا ہے اور اس میں 60 ملکوں کو انہوں نے دعوت دی تھی. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دعوت دیے بغیر پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی جا کے، پاکستان کے ہمارے حکمران جو ہیں وہ پہلے جا کے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ ہمیں بھی اس عمل میں ہماری خدمات بھی بھلائی نہ جائیں. تو بہرحال غزہ امن بورڈ میں پاکستان نے شمولیت اختیار کر لی، اور پاکستان کا مطلب ہے اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اور سول حکومت ہے انہی کی جعلی فارم 47 کی شہباز شریف صاحب. تو لہٰذا اس جوڑے نے، 2 خاندانوں نے یہ فیصلہ کر لیا. اب ذرا سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو اتنا عرصہ کیوں مسلسل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ایک تو 8 فروری کا خوف تو ہے ہی ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کیونکہ بیک ڈور چینل پہ بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی تھیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے مصر کا دورہ کیا، اردن کا دورہ کیا، ترکی کا دورہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کا دورہ کیا، مختلف ملکوں کا، یو اے کا دورہ کیا، سعودی عرب کا دورہ کیا. ان تمام ملکوں میں گئے، زیادہ تر جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے، اور مصر اور اردن تو اسرائیل کے ہمسایہ ممالک ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بڑی گہری ان کی ملاقاتیں رہیں. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اب بالآخر انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ فیصلہ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اور دوسرے کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب. اور پچھلے 25 سال سے، اور خاص طور پہ پچھلے 4 سال سے الزام کیا لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، عمران خان کا یہ تعلق ہے، عمران خان کا وہ تعلق ہے. تو یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑے ٹویٹ کیے، اور بہت سارے جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ قرار دیا جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے خاص طور پہ. تو اصل پرابلم کیا تھا؟ اور پھر مسلسل پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو اور ایسے تمام صحافیوں کو جو اس وقت ان کے جو اس ہڈن ایجنڈے کی سپورٹ نہیں کر رہے اور جو ملک میں ظلم چل رہا ہے اس کا سپورٹ نہیں کر رہے، ان کو بھی ساتھ ہی ساتھ رگڑا لگایا گیا. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو وہ ہڈن ایجنڈا، وہ ہڈن پلان، وہ منصوبہ سامنے آ چکا ہے. عمران خان صاحب پہ الزام تھا، عمران خان پہ سارا کچھ کیا گیا تھا، لیکن یہ جتنا بھی پروسیس ہوا اس میں اب عمران خان نہیں ہے
اور عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کا الیکشن بھی چھینا ہوا ہے. اور فیصلے کون کر رہا ہے؟ فیصلے کر رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب. اس سے پیچھے چلے جائیں کہ یہ پالیسی کس کی تھی، یہ پالیسی کب سٹارٹ ہوئی؟ تو یہ پالیسی سٹارٹ ہوئی جناب جنرل باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. اور ان کو آرمی چیف بنایا کس نے؟ کیونکہ کیانی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی، جنرل باجوہ کو چوتھے نمبر سے لا کے آرمی چیف بنایا نواز شریف صاحب نے. اور اس وقت سے جنرل باجوہ صاحب نے اس کھیل کو کارڈ کو اوپن کر دیا، میڈیا کے سامنے اور انٹیلیجنسیا کے سامنے، سب کے سامنے رکھ دیا کہ جناب اسرائیل کی فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. تو وہ 9 سال پہلے جو سفر شروع ہوا تھا، 9 سال پہلے، وہ سفر آج پایہ تکمیل کو پہنچنے کی طرف آج پہلا بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے. اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہیں، جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ایکسٹینشن ہے جنرل باجوہ صاحب کی. اور وہ جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے کام، جو ادھورا وہاں سے شروع کیا فیلڈ مارشل نے، جو ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے نقشہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہم مختلف ڈاٹس کو ملاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے بھی کیونکہ یہ فیصلہ پہلے کر لیا گیا تھا. اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا گیا، کیونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ جناب پارلیمان کو نہیں پتہ اور نہ ہی کوئی ڈیبیٹ ہوئی، سول حکومت کو بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اور وہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جب سول حکومت فیصلے کرتی ہے، پارلیمنٹ میں جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اس میں ایک بہتر ڈیل سامنے آتی ہے کہ جناب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بالکل اسی طریقے سے یمن میں فوج بھیجنے کا معاملہ تھا تو معاملہ پارلیمنٹ میں لے جایا گیا، کیونکہ اس لیے لے جایا گیا کہ اس وقت فوج نہیں بھیجنا چاہتے تھے ہم، اور اس وقت پارلیمنٹ کو آگے کر دیا گیا اور پارلیمنٹ میں بحث چھڑ گئی. اور اب جو ہے پارلیمنٹ پوری کی پوری الیکشن چوری کر لیا گیا، پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا، کیبنٹ کو بائی پاس کیا گیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بائی پاس کیا گیا، کور کمانڈرز میں کوئی ذکر نہیں مل رہا. اور اس سے پہلے جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو ڈیمالش کر دیا گیا، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا، اور وہ عہدہ بھی اپنے پاس لے لیا فیلڈ مارشل نے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں. تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ بند کمرے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور نہ پارلیمنٹ واقف تھی، نہ کیبنٹ واقف تھی، نہ کیبنٹ کا کوئی وزیر. اور پہلے خود ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے تھے کہ جناب یہ ہیں ہمارے اردلی سرکار، یہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں اور اس کا بھی فکر نہ کریں. لہٰذا انہوں نے بھی آ کے یقین دہانی کروا دی تھی. اب الزامات کس پہ لگے ہیں؟ الزامات لگ رہے تھے عمران خان پہ، اور پھر عمران خان پہ اور پاکستان تحریک انصاف پہ، اور باقی جو ان کے ہے ان کا سوشل میڈیا ہے، ان کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان پہ الزامات کیا لگائے جا رہے تھے اپوزیشن پہ کہ یہ بھارت سے لیتے ہیں جی، مدد لے رہے ہیں، ان کے بھارت کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں. کشمیر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے کہتے ہیں جی وہ بھارت سے ان کے تانے بانے راہ سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ سامنے آئی کہ جناب یہ تو پروجیکٹ ہی ان کا تھا. اور جنرل باجوہ نے جو 9 سال پہلے سفر شروع کیا وہ 10ویں سال پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. جناب جنرل عاصم منیر صاحب پہنچا رہے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے کہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کیوں ڈیمالش کیا گیا، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کیوں کریٹ کیا گیا، اور تمام مسلح افواج کو اپنے نیچے کیوں کیا گیا. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پھر استثناء تاحیات کیوں لیا گیا. یہ بات ساری سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے بڑے بڑے فیصلے جو کیے جائیں گے تو اس سے کوئی پوچھے نہ، اور کل کو گرفت نہ ہو کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ کیا کیسے. تو اب یہ معاملات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اور کام کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر مدرسوں میں جا رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، مولوی حضرات کو بلا رہے ہیں، مولاؤں کو بلا رہے ہیں، مولوی خطیب جو ہیں مساجد کے ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو موٹو ہی بڑا ہے. اور ادھر عمران خان کو، پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، فساد ہے، خارجی ہیں، اور ہم سب بھی اسی کیٹیگری میں ہمیں بھی شامل کیا گیا. اور ان کی پریس کانفرنس میں ہماری ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں. لیکن ادھر
علماء کرام کو، علماء سو کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ پھر ان کے ساتھ گورنمنٹ شامل ہے، آل شریف، ہاؤس آف شریف بھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مولوی حضرات کو 25-25 ہزار روپے کا جو ہے وہ دینا شروع کر دیا، ماہانہ شروع کر دیا۔ جی آپ کو 25,000 روپے ملے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سے پہلے مرید کے ہوتا ہے، مرید کے قتل عام بھی ہوا، اور مرید کے قتل عام پہ بھی جب کیا گیا، اور ابھی تک رضوی برادران ابھی تک روپوش اور لاپتہ ہیں، ان کا نہیں پتہ، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ انہی کے پاس ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا سینیریو ہمارے سامنے ہے، اور آج مولویوں کو بھی چپ کرا دیا گیا، اور مدارس میں بھی DGISPR گئے، تعلیمی اداروں میں بھی گئے، اور دور دراز تک گئے، اور ہیں وہ میکینیکل انجینئر، کیمیکل میکینیکل انجینئر ہیں، اور لیکن الیکٹریکل ہیں، کیمیکل نہیں، الیکٹریکل میکینیکل انجینئر ہیں، اور یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں بیانیہ بنانے کی۔ تو اب ایک اور کام کیا گیا ہے، اب چونکہ سارا میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اب ظاہر معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک تو کل بلایا گیا ہے، یوٹیوبرز کو بلایا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو، اور کیونکہ ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یوٹیوبرز ہیں، لیکن اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ تو بہرحال کل بلایا گیا ہے ہمارے دوستوں کو، اچھی بات ہے، تو ان کو بلایا گیا ہے، ان سے 2-3 باتیں کی جائیں گی۔ نمبر 1 یہ کہ بیانیہ بنایا جائے، کیونکہ بیانیہ نہیں بن رہا، اور دوسرا یہ کہ 8 فروری کو معاملے کو ذرا تھوڑا سا آپ کریں جی، ہماری فیور میں کریں۔ تیسرا عمران خان اور PTI کو مائنس کریں۔ چوتھا یہ کہا جائے گا کہ خاص طور پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ بڑا قومی مفاد میں مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے غزہ بورڈ میں ہم جا رہے ہیں، اور اگلے مرحلے میں ہم اپنی فوج بھی بھیجیں گے، تو اس کو بھی ذرا پازیٹیولی آگے لے کے چلیں، کیونکہ یہ بہت گمراہی پھیل رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کو میں سمجھتا ہوں، عمران خان ہوں یا اس وقت جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں جو اس وقت زیر عتاب ہیں، اور تمام کے تمام سیاسی کارکنان، رہنما، جتنے بھی میڈیا پرسنز، جوڈیشری، وکلا، جتنے بھی زیر عتاب ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بند کمروں میں، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے لیڈر آف اپوزیشن کا تقرری نہیں ہو رہی تھی، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، کہیں ایک پورے کا پورا ہو کا عالم تھا اور کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو اب ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ پھر خفیہ سیل قائم کیے ہوئے ہیں، خفیہ تھنک ٹینک قائم کیے ہوئے ہیں، جس کا کسی کو نہیں پتہ، لیکن وہاں اسلام آباد میں، پنڈی میں کام کر رہے ہیں خفیہ تھنک ٹینکس ان آفیشلی، اور وہاں پہ یہ سارے کا سارا بہت عرصے سے یہ مائنس پلس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو ہیں قواقب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ تو یہ میرے سامنے جی مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، بہت ہی سیزنڈ آدمی ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کی طرف سے کسی عوامی بحث یا ان پٹ کے بغیر یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا پاکستان کا فیصلہ پاکستانی قوم کی اور اس حکومت کی بے توقیری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نہ کسی اتحادی جماعت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ کسی اپوزیشن کو لیا گیا، نہ کوئی ڈیبیٹ کروائی گئی، کچھ نہیں کیا گیا، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ تو انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے کہا جی کہ نام نہاد بورڈ آف پیس ایک نو بیادیاتی ادارہ ہے جو نہ صرف غزہ پر حکومت کرنا ہے بلکہ اقوام متحدہ کا ایک متوازی نظام تشکیل دینا ہے۔ یعنی کہ متوازی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک الگ سے ایک فورم بنا دیا، اس میں 60 ممالک کو شامل کر دیا ہے، اور ایک قرارداد منظور کروا لی گئی جس میں پاکستان نے بھی ووٹ دیا۔ روس اور چائنا نے ووٹ نہیں دیا، لیکن پاکستان نے اس میں ووٹ دیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس لیے اب جو ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے ریجنل پلیئرز سے ہٹ کے وہ جا رہا ہے ادھر ویسٹ کی طرف، جبکہ خود یورپ جو ہے وہاں پہ اچھا خاصا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ نیٹو جو ممالک ہیں ان کے لیے وہ بھی ایک ریزسٹ کر رہے ہیں گرین لینڈ کو لے کر، اور خاص طور پہ یہ جو بورڈ آف پیس بنایا ہے اس پہ بھی، غزہ بورڈ کے لیے بھی بہت سارے ممالک جو ہیں یورپ کے وہ نہیں جا رہے، اس میں شامل نہیں ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ابھی تک ایجنڈا نہیں پتہ کہ ہے کیا۔ تو اب کل کو کہا جاتا تھا
کہ جناب یہ تو سیاسی جماعت ایسی ہے، اس کے فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے، ان کے تانے بانے باہر ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں انہی کے طرف پلٹ کر پہنچ رہے ہیں۔ اب ذرا اگلی خبر ہے، کیونکہ پاکستان کہاں کھڑا ہے جی، یہ ہڈن ایجنڈا یہ لے کے چل رہے تھے، تو پاکستان جو ہے 6 ماہ میں 1254 ارب روپیہ قرضہ بیرونی لیا ہے، اور یہ سرکاری دستاویزات ہیں، اور دستاویزات میں یہ بتایا گیا ہے کہ 29% یعنی 280 ارب روپیہ زیادہ قرضہ لیا گیا ہے، اور جولائی تا دسمبر پاکستان کو 17 ارب 67 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی ملی، اور دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ جولائی تا دسمبر مجموعی بیرونی مالی معاونت 1272 ارب ریکارڈ کی گئی، اور امریکی کرنسی میں پاکستان کو 6 ماہ میں 4 ارب 75 کروڑ ڈالر موصول ہوئے، اور 904 ملین اسی مدت میں گزشتہ سال لیے تھے، یعنی کہ 904 ملین سے بڑھ کر جو ہے وہ 6 ماہ میں 4 ارب 50 کروڑ روپیہ موصول ہوا ہے، جبکہ اسی دوران پچھلے مالی سال میں صرف 904 ملین تھا، یعنی کہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جی پہلے 6 ماہ میں 3 ارب 60 کروڑ ڈالر حاصل ہوئے تھے، اور IMF سے ملنے والا قرضہ، پھر دوسرے ملکوں سے، چائنا سے، سعودی عرب سے، UAE سے، یہ سارے کے سارے ہم نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آ رہے ہیں نہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 170 ارب روپے کی آئل فیسلٹی دی ہے، اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو 137 ارب روپیہ قرض دیا۔ تو یہ ہمارا ہے جی سلسلہ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا حال بہت اچھا ہے، تو پاکستان کا حال ہرگز اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہماری صرف پرائیورٹی ایک ہے کہ ہم نے اس وقت خوش کرنا ہے عمران خان کو جی 900 دن پورے ہو گئے ہیں قید میں اور جیل میں ڈالے ہوئے، اور اب ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ایک ایک کر کے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن جماعتوں کو، سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو تیرا وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں ہو رہا ہے، باجوڑ میں ہو رہا ہے، اور بہت ساری خبریں تو آئی نہیں، رپورٹ ہی نہیں ہو رہی، وہاں پہ جو المیے ہو رہے ہیں ان کو اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی ان کے نزدیک جو ہیں وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی آپس میں مسئلہ گڑبڑ ہے، اور اب پیپلز پارٹی کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو پتہ ہے، ہاؤس آف شریف کو اور جناب فیلڈ مارشل کو، کہ جناب اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو ہم عالمی ضرورت بن چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی ضرورت بن چکے ہیں، اور اس کے ڈو مور کی پالیسی جو ہے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لہذا اب ہمیں کیا کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونا۔ تو خواجہ آصف صاحب نے، رانا تنویر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں 18ویں ترمیم کو لے کے، اور قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے تقریر کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ناراض ہے اور اس پہ وضاحتیں طلب کر رہی ہے۔ وضاحت لینے گئی تو رانا تنویر صاحب نے ایک اور ٹیکہ لگا دیا، اور اب پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ان کا تو جو ہے ماتما جو ہے وہ رل گئی ہے۔ اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ورنہ ہیں تو دونوں ایک ہی کشتی کے سوار، اور پیپلز پارٹی اگر ابھی بھی فیصلہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ وہ کام کرتی رہے گی۔ ایک اور خبر ہے جی، ڈاکٹر امجد خان پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے صوبائی وزیر ہیں، اور ان کے گھر پر بھی کل حملہ ہو گیا، اور 4 دیواری کو نقصان پہنچا، اور ان کے گھر میں گرنیڈ پھینکے گئے ہیں، اور یہ اس لیے کہ کچھ ہی دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ DGISPR نے باقاعدہ طور پہ، اور طلال چودھری صاحب نے باقاعدہ طور پہ، نون لیگ کے جو دونوں ترجمان اعلیٰ ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ PTI کے رہنماؤں پہ حملے نہیں ہوتے جی، اور کیوں نہیں ہوتے، اور یہ پتہ کرنا چاہیے۔ تو وہ اس کے ساتھ ہی حملے بھی شروع ہو گئے، اور ان کی شہادتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر امجد نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ان ہتھ کنڈوں سے بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہم پارٹی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جو ہمارے ذمے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے لگایا ہوا ہے، اور رول آف لا، آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، اس کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور حقیقی آزادی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے ایک اور میرے سامنے نظر آ گیا جی،
کہ ہمارا معیشت کے حوالے سے، کیونکہ معیشت ہماری جو ہے وہ پریورٹی ہے نہیں. تجارتی خسارہ جو ہے وہ پہلے نصف مالی سال میں، یعنی کہ جون سے جولائی سے دسمبر تک جو ہے پہلا مالی سال ختم ہو چکا ہے. پہلا مالی سال کا پہلا ہاف ختم ہو چکا ہے جی. تجارتی خسارہ 19.3 ارب ڈالر جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں 35.5% اضافہ ہو چکا ہے بیرونی خسارے میں. پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ درآمدات ہیں 6 ارب ڈالر، 6.1 ارب ڈالر، اور برآمدات ہیں 2.3 ارب ڈالر، اور درآمدات میں اضافہ ہے جی وہ ہے 3.5%، جبکہ اس میں برآمدات میں کمی جو ہے وہ 22% سالانہ اور پھر 6.3% ماہانہ کے حساب سے ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ہماری امپورٹ بل بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تباہی کی ہر شعبے میں تباہی ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے جو نکل رہا ہے. تو آج جو یہ بیج بوئے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے حکمرانوں کو، فیلڈ مارشل ہوں یا شہباز شریف صاحب، ان کو پاکستان کے عوام کہیں نظر نہیں آ رہے، اور بس وہی ہے کہ جو پرچی آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنا اقتدار، اختیار اور عہدہ بچانا ہے. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.